الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ بند و نصائح تیرے مسایا حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ آف ایئر مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اتاری کابینات کے اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ نگران مرکزی مجلس شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مقامی ہسپتال میں نگران پاک حیدری کابینہ کے والد کی عیادت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا جامعۃ المدینہ کے شعبہ الامتحان و تسجیل کا مدنی مشورہ سردار آباد میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اسلامی بھائیوں کی باب المدینہ کراچی میں حضرت مولانا مفتی عبد العلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدنی کاموں میں مصروفیت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ نگران پاک حامدی کابینہ کا جامعۃ المدینہ ٹنڈو محمد خان کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ درجہ ثانیہ کا آغاز بنگلہ دیش کے جامعۃ المدینہ میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مدنی بہار ساؤتھ افریقہ سے دوران مدنی قافلہ قبول اسلام کا سلسلہ جاری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ 63 روزہ مدنی تربیتی کورس مالیگاؤں ہند حسینی کابینہ میں۔ بند و نصائح تیرے مسایا حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے سماعت فرمائی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے آف ایئر مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آف ایئر مدنی پھولوں کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کیا لانڈری میں کپڑے دھلوا سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا احرام میں سوتے وقت پیر چھپا سکتے ہیں اپنے؟ لانڈری میں کپڑے دھلوا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور احرام میں پاؤں پر سوتے ہوئے جو چادر آ گئی تو چادر آئی یا خود ڈالی کوئی حرج نہیں، بلکہ بلینکٹ بھی اگر اوڑا اور پاؤں پر بھی آیا کوئی حرج نہیں۔ ایک واقعہ پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ ایک بیوی تھی، اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، لیکن وہ غریب تھی،
وہ کسی بزرگ اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں، انہیں عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ دعا کریں کہ میں نے حج پہ جانا ہے. تو وہ بزرگ انہیں جو ہے نا بٹھاتے ہیں اور مراقبہ کرا دیتے ہیں، انہیں تمام ارکان حج کرا دیتے ہیں مراقبے کی صورت میں. تو کیا اس صورت میں حج ہو جاتا ہے؟ ایسا میں یار ہم کو بھی ترکیب بتا دو تو بیٹا بیٹا جی کر لیں. تو مراقبے میں جو حج کیا اور واقعی نہیں کیا اور حج کا سیزن بھی نہیں ہے، آج کر لیا کل کر لیا، تو اس طرح یہ حج نہیں ہوگا. جو حج فرض اس پر ہے تو وہ ادا کرنا ہی ہوگا اگر ہے تو فرض. تو سرکار دوسری دعا ہے ان سب دوستوں کے لیے جتنے حاضر ہیں آپ کے پیار کرنے والے، دعا کریں ان کے لیے خصوصی کہ اس سال ان کو محبوب آقا علیہ السلام زیارت بھی فرمائیں اور انہیں حوض کوثر بھی فرمائیں، اور اگلے سال ہم سب مدینہ دیکھیں. حوض کوثر کی زیارت تو وہیں کریں گے، زیارت بھی کریں گے اور پیئیں گے بھی آقا کے ہاتھوں سے انشاءاللہ. یعنی یہاں حوض کوثر کی زیارت نہیں ہو سکتی. ہاں حوض کوثر کی آواز سنی جا سکتی ہے. بابا کیسے سن سکتے ہیں؟ حوض کوثر کی آواز سنی ہے کسی نے نہیں سنی؟ پٹھان نے سنی ہے، خان صاحب. اور باپا آپ نے سنی ہے؟ الحمدللہ. سبحان اللہ. آپ نے سنی ہے باپا؟ میں ابھی سن کے دکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کان میں انگلیاں ڈالو سب، اب بالکل نیچا منہ کر لے اور غور کرے. کوئی وہ آپ کو پانی چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ زور زور سے پانی چل رہا ہے، غور کرے. کس کس کو آئی پانی چلنے کی آواز؟ ہاں تو حدیث شریف میں کہ یہ حوض کوثر کی آواز ہے. سبحان اللہ. یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی کتاب البدور الصافرہ اس میں حدیث شریف نقل کی. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے بعد جو آواز آتی ہے وہ حوض کوثر کے چلنے کی آواز ہے. سبحان اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں گزشتہ دنوں اتاری کابینات کے کابینہ سطح اور شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی کاموں کا ذہن عطا فرمایا. آپ کے دوران مدنی مشورہ مدنی پھول آپ بھی ملاحظہ کیجیے. جس کام کی پوچھ گچھ ہو وہ کام چلتا ہے، پوچھ گچھ ختم ہوئی کام بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. شاید آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوا جس نے مجھے دیکھا ہو، عرفان نے دیکھا ہو تو پتہ نہیں کہ جب فیضا گلزار حبیب زیر تعمیر تھی اور اس وقت میں ہم نے وہ رات شروع کیا تھا دیکھا تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک ہی میرا ہی ہلکا لگتا تھا. ہاں سب کو قربانی دینی چاہیے، یہ وہ قربانی نہیں ہے جو ہم سب پر واجب ہو یا نہ ہو. جی ماشاء اللہ. ان کی ہمارے یہاں اگر علاقائی نگران 30 دن کا سفر نہیں کرے نا تو اس کا تصور نہیں ہے. انشاءاللہ تو یوم زمزم بھی آ رہا ہے. ذیقعد میں ہی وصال ہوا تھا ان کا 21-22 ذوالقعدۃ الحرام 28-29 ستمبر. یہ 2 روزہ یوم زمزم رضا، ہمیں یوم زمزم رضا ہو یا یوم فاروق ہو، ہمیں کرنا تو وہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے. سمجھے، بہانہ کوئی بھی ہو. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی نے مدنی چینل پر براہ راست ایک انتہائی اچھوتے، انوکھے اور منفرد موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ کا عنوان تھا بکاؤ دولہا، جس میں معاشرے میں پائی جانے والی ایک اہم خرابی کی طرف آپ نے اشارہ کیا. آپ بھی ملاحظہ کیجئے. بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. یہ کلمہ نہایت جامع ہے، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے. آج ہم حرام رسموں اور بے خدا رواجوں کی وجہ سے شادی کو کھانا بربادی بلکہ خانہا بربادی بنا لیتے ہیں. اللہ وہ دن لائے ہماری شادی ہزاروں میں ہو جائیں. لڑکے کے پاس اپنے پاس سونے کا کمرہ ہے نا، کہاں فٹ پاتھ پر تھوڑی سوتا ہے یار، گھر کی چھت پہ تھوڑی سوتا ہے، اپنے کمرے میں سوتا ہے، نارمل سا کمرہ. لڑکی والوں کو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا مارا مطلب کہ وہ طوفان سر پر اٹھانے کی. 10 قسم کے تو فنکشن ہے آپ کی شادی کے اندر، اور 10 قسم کے فنکشن میں 10 قسم کے الگ الگ جوڑے. 2 جوڑے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوں گے، ہر دفعہ لگے گا نیا پہنا ہے. ایسا عجیب نظام ہو گیا، پوزیشن نہیں ہے، لیکن گھر کو ایسا بنا کر رکھنا ہے کہ گھر جو بھی رشتے کے لیے آئیں گھر دیکھیں گے تو گھر دیکھ کر کیا کہیں گے؟ گھر دیکھ کر یہ کہ آپ نے گھر لاکھوں روپے کا بنا کر رکھا ہے، پوزیشن آپ کی ہزاروں روپے کی بھی نہیں ہے.
چادر سے باہر چلنا جیسے کہ نہیں لازمی ہو گیا ہے. گھر والے بھی کمپرومائز نہیں کرتے, پوزیشن نہیں ہوتی تو. آئے دن اخبارات کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے, مہنگی شادی کی وجہ سے, اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے, ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے, دولہے کے ریٹ اتنے زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو کہیں دلہن کے ریٹ زیادہ ہیں. میڈیا نے دوسری خرابی پیدا کر دی تو شادیاں نہ ہونا, اوپر سے گندے خیالات و تصورات کو پروان چڑھانے والی چیزوں کا معاشرے میں عام ہونا. 5 سال کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی, 5 سال کی لڑکی کے ساتھ بدکاریاں ہوئی, تشدد ہوا. یہ نتائج کا کون ذمہ دار ہے؟ سنسنی پھیلتی, او ہو ایسا ہو گیا. ارے روکو یار, ہماری گلی میں ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں محفوظ نہ رہیں, کالج اور یونیورسٹیز کے اندر طرح طرح کی کہانیاں بنتی رہیں. 10 سال 4 سال ہو گئے شادی ہوئی, شوہر نیٹ کے ذریعے کسی اور لڑکی کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ ٹیلی فونیا نے بھی ہماری زندگی کو بہت فاصلے کر دیے. آپ کے بچے رات کو سوتے نہیں ہیں, ان کے حافظے کمزور ہو رہے ہیں, ان کی عقلیں کمزور ہو رہی ہیں, ان کے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں, ان کی فزیکل فٹنس ختم ہو رہی ہے. اتنی خرابیاں ہیں جن کو ہم نے بند کرنا, روکنا ہے بھائی. شادی سے پہلے تو پورا پیکج بنا ہوا ہے, ابھی بات پکی نہیں ہوئی ہے. اس سے پہلے پورا مطلب جیسا کہ ڈائریکٹری بنی ہوئی ہے. باپ بیٹی کو لاکھوں نہیں کروڑوں دے دے, آپ مت مانگو یار. اب سوچو یار, شادی ہو گئی, اب بھی ہوتے تو تمہاری ماں واشنگ مشین نہیں دے گی؟ فریج خراب ہو گیا, تمہاری ماں فریج لا کے نہیں دے گی؟ کیوں فریج لا کر دے گی یار؟ خراب تم کرو اور لا کر لڑکی کے ماں دے گی. اب بقرعید آ رہی ہے نا, ایک ران بھیجی, سینہ تو بھیجا ہی نہیں, دستی تو بھیجی نہیں, 2-4 کلو چانپی بھیج دیتے. کن کنجوسوں سے واسطہ پڑا, پتہ نہیں کیسی لڑکی آ گئی ہے. آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی, مگر ایسے لطیفے آپ کرتے ہو, ہم کو ہنسی نہیں آتی, شرم آتی ہے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے پاک حیدری کابینہ کے نگران محمد اسد اتاری کے والد صاحب کی مقامی ہسپتال میں عیادت کرتے ہوئے دم فرمایا. جلد صحت یابی کی دعا کی اور اچھی نیتیں بھی کروائیں. آپ بھی دعائیں صحت فرماتے ہوئے یہ مدنی خبر دیکھیے. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سردار آباد پنجاب پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے شعبہ امتحان و تسجیل کا دورہ فرمایا اور سالانہ امتحانات وغیرہ پر مدنی مشورہ فرماتے ہوئے آئندہ کے اہداف کے حوالے سے مدنی پھول دیے. آپ کو بھی یہ مناظر دکھاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک اہم شعبہ جامعۃ المدینہ بھی ہے. جامعۃ المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کورس کروایا جاتا ہے. اس وقت ہم جامعۃ المدینہ کے شعبہ امتحان میں حاضر ہیں. شعبہ امتحان یہ ہر سال 2 امتحانات جامعۃ المدینہ کے لیتا ہے. 6 ماہی امتحان جو کہ سال کے نصف پر لیا جاتا ہے, دوسرا سالانہ امتحان جو کہ سال کی تکمیل پر لیا جاتا ہے. شعبان المعظم میں سالانہ امتحانات کا انعقاد ہوتا ہے. شوال میں اس کے نتائج برآ کا سلسلہ ہوتا ہے. سالانہ امتحان کے نتائج کے بعد وہ طلباء جن کے سپلی کے امتحان رہ جاتے ہیں ان کے امتحان کا انعقاد ہوتا ہے. اور یوں اس انداز سے ذیقعد میں شوال کے آخر میں پورے سال کے نتائج برآ کا اعلان کیا جاتا ہے. ہمارا یہ شعبہ امتحان جو ہے, یہ شعبہ امتحان پاکستان بھی ہے اور شعبہ امتحان اوورسیز بھی ہے. اس سال دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں, شعبہ امتحان نے پوری دنیا کے جامعات کا امتحان لیا. ہمارے جو نتائج برآ کا اعلان کیا گیا, ان میں ممالک وائز پہلی پوزیشن جن طلباء نے حاصل کی ان کے اسماء گرامی آپ بھی سماعت فرمائیے. پاکستان میں محمد عزیر بن محمد حسین, یہ جامعۃ المدینہ فیضان عبداللہ شاہ غازی باب المدینہ کراچی کے طالب علم ہیں. انہوں نے 99% نمبر حاصل کر کے ملک بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. الحمدللہ ہند کے جامعات میں ابن محمد نصیر خان, یہ جامعۃ المدینہ تاجپور کے طالب علم ہیں, انہوں نے 94.40 نمبر حاصل کر کے پورے ہند میں پہلی پوزیشن حاصل کی. بنگلہ دیش میں سلطان محمد عرفات بن محمد حسن مراد, یہ جامعۃ المدینہ منشی گنج کے طالب علم ہیں. بنگلہ دیش کے جامعات میں انہوں نے 95.80% نمبر حاصل کر کے
پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ مومباسا کے حسین غیثیون عمر بن غیثیون عمری، انہوں نے 99.50% نمبر حاصل کر کے کینیا کے جامعات میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ افضال احمد بن عبد الرحیم، یہ جامعۃ المدینہ نیپال گنج نیپال کے طالب علم ہیں، انہوں نے 94% نمبر حاصل کر کے وہاں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اشتیاق حسین بن فیصل حسین، جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ یو کے طالب علم ہیں، انہوں نے 98.60% نمبر حاصل کر کے یو کے جامعات میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہمارا یہ مدنی مشورہ گزشتہ سال کے نتائج کے حوالے سے، گزشتہ سال کے امتحانی معاملات کے جائزے کے حوالے سے تھا، اور اسی مدنی مشورے میں ہم آئندہ سال کے اہداف کو بھی طے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جامعات اور دعوت اسلامی کے تمام تر شعبہ جات کو ترقیاں عروج نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی اوکاڑا پنجاب پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کا ذہن دیتے ہوئے مدنی پھول دیے، مختلف مساجد وغیرہ کا دورہ فرمایا، تعمیرات کا جائزہ بھی لیا۔ اوکاڑا چلتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعۃ المدینہ للبنات مصطفی آباد پنجاب پاکستان کی ناظمہ اسلامی بہن کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ ان کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں تحائف دیے، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی فرمائی۔ تعزیت کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت خدا کوئے یار میں۔ اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے اس موقع پر مدنی چینل کو دیے گئے تاثرات میں جو ارشاد فرمایا ملاحظہ کیجیے۔ میں اپنی جانب سے اور دارالعلوم قادریہ سبحانیہ شاہ فیصل ٹاؤن کی جانب سے، اساتذہ اور اراکین اور طلباء کی جانب سے مدنی چینل کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو حضرت علامہ مخدوم محترم محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو امیر اہل سنت بھی ہیں، ابو البلال بھی ہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ عز و جل آپ کی عمر میں برکات عطا فرما دے۔ رب کریم جل جلالہ نے ہمیں اہل سنت میں ایسے جید علماء کرام، ایسے جید پیران طریقت، خصوصاً سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سلسلے میں ہمیں رب کریم نے قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی، مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے استاد، میرے اساتذہ، ان کے نائب حضرت علامہ مولانا ابو البلال پیر طریقت امیر اہل سنت محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایسے حسین و جمیل، ایسا پیارا عالم دین عطا فرمایا۔ میں اپنی جانب سے ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں رب کریم جل جلالہ حضرت ابو البلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکات عطا فرما دیں، اور جو کام اللہ جل جلالہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو کام حضرت صاحب سے لے رہا ہے، رب کریم جل جلالہ مزید برکت عطا فرمائے، آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں برکات عطا فرما دے، اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کو تقریباً 5 سال پورے ہو چکے ہیں،
میں مدنی چینل کے کامیاب تر 5 سالوں کے مکمل ہونے پر مدنی چینل کے اراکین منتظمین خصوصیت کے ساتھ ابو البلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی جانب سے اور اپنے تمام احباب دارالعلوم قادریہ سبحانیہ کے تمام اراکین کی جانب سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جل جلالہ مدنی چینل کو بھی بہار عطا فرما دے۔ مبلغ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آپ نے حج تربیتی کیمپ کے قریب جامع مسجد بیت الحجاج سلطان آباد میں مدنی حلقے میں احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا اور شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ حجی کیمپ کے قریب قائم مکتبۃ المدینہ کا دورہ فرماتے ہوئے آپ نے اس انداز سے دعا فرمائی: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے بیت الحجاج یعنی حاجی کیمپ میں حاضر ہیں اور یہاں پر الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کی جانب سے دعوت اسلامی کا ایک مکتب قائم ہے جس میں زائرین مدینہ یعنی جو حج پر جا رہے ہیں ان کی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، انہیں احرام باندھنا، انہیں حج کے مسائل، انہیں ثواب کے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ بھی قائم ہے جس میں اسلامی بھائی رفیق الحرمین نئی سی ڈی، مبارک سفر اور کارڈ اور دیگر رسائل اور کتب وغیرہ یہاں پر موجود ہیں اور حج کا سامان، احرام وغیرہ اور دیگر ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے، زائرین مدینہ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، وہ یہاں فروخت کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کی طرف سے زائرین مدینہ کے لیے لنگر رسائل کا بھی خوب اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں حاجیوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اپنا وقت دیجیے، اپنی خدمات پیش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس حج و عمرہ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، انہیں اخلاص عطا فرمائے اور انہیں بھی اللہ تعالی مدینے کا سفر نصیب فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ نگران پاک حامدی کابینہ کی ایک اور شہر میں مصروفیات پیش ہیں۔ آپ نے پاک حامدی کابینہ ٹنڈو محمد خان باب الاسلام سندھ میں دعوت اسلامی کے تحت زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ کیا۔ نگران کابینہ نے ٹنڈو محمد خان کے اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کا ذہن دیا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ بنگلہ دیش ضیائی کابینہ میں درجہ ثانیہ کا آغاز ہوا۔ پہلے سبق کے آغاز کے موقع پر نگران کابینات اور نگران کابینہ نے بھی شرکت کی۔ جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم
ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہند حسینی کابینہ کے شہر میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کا آغاز ہوا. مدنی مرکز فیضان مدینہ کے مدنی تربیتی کورس کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں جس میں ایک تعداد شریک ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی مدنی خبر میں آپ نے ملاحظہ فرمایا 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کا آغاز ہوا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائیوں کو فرض علوم سکھانے کے لیے جہاں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک 63 روزہ مدنی تربیتی کورس بھی ہے جس میں اسلامی بھائی شریک ہوتے ہیں. الحمدللہ علم دین حاصل کرتے ہیں اور عمل کا جذبہ ملتا ہے. اور اس 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کے بعد جب وہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو باعمل عاشق رسول مبلغ دعوت اسلامی بن کر روانہ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہند مالیگاؤں میں اس 63 روزہ تربیتی کورس کا آغاز ہوا. مجلس مدنی قافلہ دنیا بھر میں ان کورسز کا انعقاد کرتی ہے، جس میں یہ مدنی تربیتی کورس بھی ہے، مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس اسلامی بھائیوں کے لیے اور دیگر نئے اسلامی بھائیوں کے لیے 63 روزہ کورس کا اہتمام ہوتا ہے. اس کورس میں بالخصوص اسلامی بھائیوں کی جو تربیت ہوتی ہے، جب یہ آتے ہیں اس کورس میں داخلہ لیتے ہیں، اس وقت کا حال، اس وقت کا احوال، اور جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ بارش، سنت کے مطابق امامہ شریف، مدنی حلیہ سادہ لباس اور دعوت اسلامی کے گویا کے ایک انداز کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید درست طریقے سے سیکھنے کو ملتا ہے، دعائیں یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، نماز کا عملی طریقہ اور مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے بے حد تربیت کا موقع ان مدنی تربیتی کورسز سے اسلامی بھائیوں کو حاصل ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے قریبی مدنی مراکز میں مدنی تربیتی کورس کے لیے بالخصوص وقت نکالیں. صرف 63 دن میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن زندگی میں ایک مدنی انقلاب کا باعث یہ لمحات ہوں گے. ابھی بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. مدنی بہاریں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا ایک اہم حصہ ہیں. ورجینیا ساؤتھ افریقہ میں مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھ پر ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جبکہ دوران مدنی قافلہ بھی ویلکوم میں 3 غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. مدنی حلقے کے مناظر بھی اس مدنی خبر میں پیش خدمت ہیں. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ساؤتھ افریقہ کے شہر ورجینیا میں حاضر ہیں. یہاں ابھی انفرادی کوشش اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران ایک نان مسلم نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت ساؤتھ افریقہ کے شہر ویلکوم میں حاضر ہیں. یہاں پہ ابھی علاقائی دورے کے دوران 3 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، جن کے اسلامی نام بھی رکھے گئے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.